خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خواتین و حضرات، حال میں اس وقت ضرور بندے کم ہوں گے جب میں پہلی مرتبہ پہنچا تو میرے اچھے طالب علموں کو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پیپل آر سو لیس ان نمبر۔ تو دراصل مجھے کم لوگوں میں ہی گفتگو کرنے کی ہمیشہ سے عادت رہی، اس لیے کہ پروردگار نے قرآن حکیم میں کہا کہ حلال کم ہے، حرام بہت ہے، توجہات الہیہ کم ہیں، توجہات دنیاوی بہت زیادہ ہیں۔ تو مقرر کورس حامل کی ضرورت تو ہوتی ہے، مگر اگر میٹیریل آف سماعت پر جایا جائے کہ مجھے کس بات کو کہنے کی ضرورت ہے، تو یقین یہ ہے کہ میں جب کچھ اپنے سامنے چنوں گا تو بہت کم ایسے سامنے میری نظر میں آئیں گے کہ جو توجہ اور اخلاص سے میری اللہ کے بارے میں بات سن سکیں۔ مگر جب میں اندر داخل ہوا تو آپ میری توقع سے بہت زیادہ تھے، اور میرے خیال میں بھی نہ تھا کہ مختصر سے شہر سے اتنے اصحاب ذوق نکلیں گے کہ ذوق لطیف جب لطیف تر ہوتا جائے تو اس کی حتمی اور آخری منزل معرفت الہیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم و رشد کے مقاصد جو ہیں، جب یہ عنوان میں نے دیکھا اور مجھے دیا جا رہا تھا تو میں نے خیال کیا کہ ان میں کوئی نہ بود زمان ہے، نہ زمانے کا بود ہے، نہ مقام کا بود ہے۔ دراصل مذہب اعلیٰ ترین علمی مقصد کی حصول کو کہتے ہیں، اور مذہب تمام تر سیر علمیہ ہے، چونکہ انسانی اذہان کی تقسیم جو ہے وہ ان کی ووکیشنل ایجوکیشن سے نہیں ہوتی، ان کی پروفیشنل ایجوکیشن سے نہیں ہوتی۔ میں نے آج تک کسی انسانی ذہن کو بالا اور پست اس لیے نہیں سمجھا کہ وہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری رکھتا ہے یا کوئی ایم اے ہے یا پی ایچ ڈی ہے، بلکہ میں نے ہمیشہ انسانی ذہن کو اس پیٹرن میں دیکھا ہے کہ وہ طلب کیا کر رہا۔ خواتین و حضرات، اگر انسان کی ذہن کی طلب دنیا ہے، سٹیٹس ہے، تو اس کی تمام تر سورسز آف مائنڈ اور انٹلیکٹ جو ہیں اسی دنیا کی طلب کو جائے، اور اس کی اعلیٰ ترین صفت اور مہارت بھی اس دنیاوی مقصد کی اچیومنٹ میں سرو ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی زن و مرد کی خواہش ایک دوسرے کو حاصل کرنا ہے تو اس کی جملہ صلاحیت ذہن جو ہے اس مقصد کے حصول کے لیے وقف ہے۔ اگر کسی شخص کو رزق اور مال حاصل کرنا ہے اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنی آخری منزل مال اور رزق کو سمجھتا ہے تو پھر اس کی اعلیٰ ترین ذہنی صلاحیت بھی اسی مقصد کے لیے سر ہوگی۔ خواتین حضرات، جن لوگوں کے اذہان نے اس چھت سے بلند دیکھنا سیکھا ہی نہیں، جن کی زندگی کے مقاصد میں کبھی دنیا سے بالا تر کوئی خیال کوئی فکر آئی نہیں، آپ ان کو کہاں تک ذہین اور انٹلیکچوئل سمجھیں؟ یہ ایک بڑا فرق ہے جو کسی صوفی میں، مذہبی فکر کے حامل انسان میں اور عام دنیا کے کسی صاحب فکر میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صلاحیتوں کے انتخاب میں ذہن ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ وہ وقت کے جو ہماری بہترین صلاحیتوں کا اور اعلیٰ ترین مقاصد کو حاصل کرنے کا ہوتا ہے، وہ وقت آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس شے کی طلب کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو
تو ہم اپنا بہترین ذہنی صلاحیتوں کا وقت دنیاوی وجاہتوں کی تلاش میں صرف کرتے ہیں۔ جب اذہان تھک جاتے ہیں، جب کما مزمحل ہو جاتے ہیں، جب ہمارے تکبرات ذات میں اور کوئی ذریعہ اور چارہ نہیں رہ جاتا، تو پھر ہم مجبوراً خدا کی طرف آنا شروع کر دیں۔ حضرات گرامی ذرا غور تو کیے کہ اعلیٰ ترین مقصد علم و مذہب اور فکر کو حاصل کرنا اور دوسری طرف دنیاوی مقاصد میں بہترین صلاحیتیں سرو کرنا، اس سے کیا ایک بہت بڑی ایوریج نہیں پلٹ جاتی؟ اور وہ ایوریج یہ ہے کہ ہم اپنا بہترین وقت کمتر ترجیحات کو دیتے ہیں اور اپنا بدترین وقت اعلیٰ ترین ترجیح کو دیتے ہیں۔ یہ وہ المیہ ہے جس کی اس وقت پوری امت مسلمہ شکار ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ 300 برس سے زوال امت مسلمہ جاری ہے اور کوئی صورت ایسی نہیں ملتی۔ تمام مذہبی فکر کے گروہ عالم اپنی بہترین کوششوں کے باوجود امت مسلمہ سے یہ ذہنی افلاس نہیں چھین سکتی۔ ہمارے ذہنی کمپیوٹر کی یہ پرائیورٹیز درست نہیں ہو رہی۔ کمپیوٹر کی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نفیس و اعلیٰ و برتر کمپیوٹر ہمیں عطا کیا تھا خواتین حضرات، اتنا کمپلیکیٹڈ، جو اپنے اندر ایک کائنات سمیٹے ہوئے، جس کی وسعت کا صرف ایک معمولی سا اندازہ میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ ایک سفید کاغذ پر ایک سفید کاغذ رکھتے جائیں، زمین پر ایک سفید کاغذ رکھ دیں اور اس پر ایک اور سفید کاغذ رکھیں اور پھر اس پر ایک اور سفید کاغذ رکھیں، تو 15 ارب سالوں تک آپ کاغذ رکھتے جائیں گے مگر ذہن کے انٹر کنیکشنز پورے نہیں ہوتے۔ ان کی تعداد 18 ضرب 36 صفر۔ اگر آپ 1000 کوشش بھی کر لیں تو آپ کی میتھمیٹکس کے اور آپ کے کمپیوٹر کے تمام میجرمنٹس ختم ہو جائیں گی ذہن کے ان انٹر لنکڈ کنیکشنز کو گنتے ہوئے۔ اتنا سفسٹیکیٹڈ اور اعلیٰ ترین کمپیوٹر جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا، اس کمپیوٹر کے کچھ تو مقاصد ہوں، اس کی کچھ تو ترجیحات ہوں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو جدید ترین سائنسی اندازوں کے مطابق تمام دنیا کو پرکھنے میں، جانچنے میں اور 21ویں صدی کی دہلیز میں داخل ہوتے ہوئے بھی جو آپ کے ٹوٹل سیلز ذہن کے کشادہ ہیں وہ 22-23 ہزار سے زیادہ نہیں۔ اب اس تعداد کو دیکھیے کہ جو آپ کے لیے مختص ہے اور اس نمبر کو دیکھیے کہ جسے 21ویں صدی کی دہلیز تک آپ لائے، تو مجھے ہمیشہ عجیب شرمندگی اس کا احساس ہوا کہ یا تو حضرت انسان نے اپنے دماغ کو سرے سے استعمال ہی نہیں کیا یا اس کا استعمال دنیا کی حدود میں ہم پہ بند ہے۔ تو خواتین و حضرات، پھر اس دماغ سے ہم نے کون سا ایسا بڑا کام لینا؟ اس دماغ کو کون سی ایسی بڑی اہمیت کا کام ملا ہوا ہے جس کی جانچ پرکھ کے لیے اس کی سفسٹیکیشن اتنی ضروری، جس کا احاطہ علمی جو ہے انگنت میتھمیٹیکل معیار پر ہے، جہاں اندازے گم ہو جاتے ہیں اور جس ذہن رسا کی دہلیز پہ چل کر ہمیں ایک بے پناہ وسعت کائنات سے بھی بڑی کائنات سے آشنائی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ذہن ہمیں خدا کا ڈیٹا مہیا کرتا ہے۔ یہ ذہن ہمیں علم کی اعلیٰ ترین تسکین اور جستجو کی خواہش عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس کی ٹاپ پرائیورٹی نہیں دیتے تو یہ اپنے ریڈیوسڈ پروگرام پہ چلا جاتا ہے، اور جب اس عمر میں جو اللہ کے نزدیک فاسد اور نکمی عمر ہے، پروردگار نے بڑھاپے کو ارذل عمر کہا، نکمی عمر کہا، اس
اس لیے کہ 55 سال کے ہوئے آپ 60 سال کے ہوئے تو اہل دنیا کے سرکردہ لوگوں نے، آپ کے پرائیویٹ اونر نے، آپ کے گورنمنٹ اونر نے آپ کو کہا کہ عزیز من آپ کی صلاحیتیں اب اس کام کے قابل نہیں، leave some room for the younger people to come behind you. آپ ریٹائر ہو گئے. گولڈن ہینڈ شیک. خواتین حضرات، ایک معمولی سی دنیا نے 55 سال کو 60 سال کو ارذل عمر جانتے ہوئے آپ سے کہہ دیا کہ آپ گھر جائیے، بلڈ پریشر آپ کا بڑھ گیا ہے، اب زندگی میں آپ اتنی محنت کے قابل نہیں رہے، آپ سوئیے، آرام کیجئے، مگر اب ہمارا کام آپ چلا نہیں سکتے. اور آپ وہ نکمی اور بیکار عمر لے کر خدا کے حضور چل جاتے. اب آپ نے لوٹا لیا، مصلی اٹھایا، اللہ اللہ کہنے کا وقت آیا. خاتم حضرات، ہم کے ہندوانہ فلسفوں کے شکار تو نہیں ہو. ہندوؤں نے زندگی کو 100 سال میں بانٹا اور کہا کہ پہلے 25 سال برہمچریہ آشرم کے، 25 سال صرف زندگی میں روزی کمانے کے، محنت کرنے کے، آرٹ سیکھنے کے ہیں، اگلے 25 سال گھرستھ آشرم کے ہیں. اب شادی کرو، بیوی بچے ہوں، بچوں کی نگہداشت کرو. جب وہ 25 سال گزر گئے تو کہا اگلے 25 سال جو ہیں گھرب آشرم کے. اب طاقت تلاش کرو، سیاسی وقتیں تلاش کرو، عوام الناس میں عزتیں بڑھاؤ، معروف انسان بنو. اور جب وہ 25 ختم ہوئے تو کہا اب رشی منی آشرم میں اب اللہ کی تلاش کرو. خاتین آزاد، ہمارا آوا یہی بگڑا. ہندو نے ہمارے پاس ایک اللہ کے تصور کے سوا کوئی چیز نہیں چھوڑی. مگر اگر آپ ہندوؤں کے بھی رشی منی آج تک پہنچیں گے تو آپ تو کوئی 75 تک پہنچتے ہیں. تو واضح ہے کہ ہم خدا کو حاصل کیے بغیر ہی اس دنیا و جہاں سے گزر جائیں. اکثر لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طلب کے باوجود اللہ ہمیں ملتا ہے. اگر آپ کا علم درست نہیں، اگر آپ کی شناخت درست نہیں، آپ کی توجہات علمیہ درست نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے خدا کے بارے میں ایک بہت بڑی نالجبل مسٹیک کر رہے ہیں. مجھ سے خاتون حضرات ایک امریکن پروفیسر نے ایک دفعہ ریسنٹ وزٹ میں پوچھا. وہ کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا فلاسفر تھا، استاد تھا، حسین استاد. تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں خدا کا عرفان نصیب ہے، مجھے کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بھی 14 برس جو ہیں اپنی زندگی کی ابتدا میں خدا کی تلاش کی، تو مجھے خدا کیوں نہیں ملا؟ تم کیسے کہتے ہو کہ تمہیں مل؟ میں نے کہا ایک بہت بڑی علمی غلطی کی وجہ سے تمہیں خدا نہیں ملا. اور وہ علمی غلطی یہ ہے کہ God is not a lesser obsession. God is not a lesser interest. God is not a byproduct of your intellectual quantity or a quality. یہ کوئی اللہ میاں کو کہہ سکتا کہ اے پروردگار اپنی مخلوقات سے کم تر حیثیتوں میں آپ مجھے نصیب ہو جاؤ. مجھے پہلے مال کی فکر کر لینے دو، پھر آپ بھی مجھے نصیب ہو جاؤ. مجھے اپنے بچوں کی فکر کر لینے دو، پھر آپ مجھے نصیب ہو جاؤ. مجھے تھوڑا سا سٹیٹس گین کر لینے دو، پھر میں تجھے ضرور پالوں گا اور تلاش کروں. خاتون حضرات، اللہ خالق ہے اور کوئی خالق اپنے مخلوق سے کم تر حیثیت میں آنا پسند نہیں کرتا. کوئی خالق اپنے مخلوق سے کم تر حیثیت میں آنا پسند نہیں کرتا. No prime minister would like to sit in a peon's chair. اور وہ عالم کل کا شہنشاہ، وہ علم و حکمت کی میراث کا مالک، وہ خزائن ارض و سماوات کی واحد کنجی جو ہے، اس نے آپ سے صاف طور پر ایک بات کہی کہ زینا للناس حب الشہوات. ہم
نے انسان کو کچھ خواہشات کی محبت دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ذرا گنتی تو دیکھیے پروردگار عالم نے کیا چیز چھوڑ دی دنیا کی. اس میں زمین، مال و اسباب، گھوڑے گاڑیاں، سونے چاندیاں، بیوی بچے، اولاد، everything is counted in those few words. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. ہم نے ان چیزوں کی محبت اور خواہش تمہیں دے دی. مگر ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب متاع حیات دنیا ہے، یہ تخلیقات ہے میری، اور میں ان سے بالکل جدا، میں ان سے بالکل علیحدہ. یہ میری مخلوقات ہیں، تمہیں میرے توسط سے ملے، مگر مجھے اگر تلاش کرنا ہو ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس اس سے بہت کچھ کہیں بہتر. اور اگر مجھے پانا ہو تو پھر ان ترجیحات سے بالا مجھے ترجیح دینے پڑے گا، ان سے بڑھ کر مجھے یاد کرنا پڑے گا، ان سے بڑھ کر مجھے محبت دینی پڑے گی. حضرت انسان، میں انسان کی نفرتوں اور خوف کی پیروار نہیں ہوں. پروردگار کہتا، بڑی مدت ہوئی عمر خیام نے ایک بات کہی تھی کہ the best test of love is what you give for it. کہ محبت کا امتحان یہ ہے کہ تم اس کے لیے دیتے کیا. خیام کو اپنا خیال نہیں پیش کر رہا تھا، بلکہ اللہ کی اس آیت کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم کبھی برات عاشقانہ نہیں حاصل کر سکتے، تم کبھی میری محبت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ میری راہ میں ان چیزوں کو قربان نہ کرو جن سے تمہیں محبتیں زیادہ ہیں. اسی میچ جب پڑھتا ہے تو پروردگار یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پریم نگر کا سوداگر ہوں، پریم جو لے تو وہ، پریم نگر کا سوداگر ہوں، پریم جو لے تو بول، پر اتنا گاٹھ میں باندھ لے پریم پریم کا مول. مگر بندگان خدا کو دیکھیے کہ خوف و وحشت سے عذر کے طور پر اللہ کی تلاش کر، اندھا دھند اعتقاد سے اللہ کی تلاش کرتی. خاتون حضرات، ایک بجلی کا بلب بھی ٹیکنالوجی کی آگہی کے بغیر ہم سے نہیں جل سکتا. ایک کمپیوٹر کی ورکنگ جو ہے ہمیں نااہل قرار دیتی. If you don't know the technology of the working of that computer. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ علم و حکمت کے سب سے بڑے رب، یعنی کائنات کے سب سے بڑے عالم اور حکیم کو ہم ایک اندھا دھند اور بلائنڈ فیتھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے سنی ہوگی مخلوق میں وہ داستانیں بڑی پاپولر ہیں جو بلائنڈ فیتھ کو جاتی. بڑے اشتیاق سے علماء دین بھی اس روایت کو سناتے. امام فخر الدین رازی کو بڑے دلائل آتے تھے اللہ، تو 99 دلائل اس نے اللہ پہ پیش کیے، تو موت شیطان نے ان دلائل کو رد کیا. حتیٰ کہ وہ گھبرا گئے تو ساتھ سے مرشد نے اشارہ کیا کہ فخر الدین کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں نے خدا کو بے دلیل مانا، تب کہیں جا کر جان چھوٹی. خاتون حضرات، اس سے زیادہ احمقانہ روایت جو ہے ہمارے سلسلہ علمیہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار تو کچھ اور کہتا نظر آتا ہے. پروردگار تو کہتا ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تو سماعت اور علم والا، اللہ تو سماعت اور علم والا. اب دیکھیے اللہ کو برے کون سے لوگ لگتے ہیں؟ گنہگار نہیں، اس کو گنہگار لوگ برے نہیں لگتے.
اس کو کوئی بھی ایسا آدمی برا نہیں لگتا جو گناہ والا، وہ تو بخشنے میں لذت محسوس کرتا ہے، وہ تو بخشنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ حضور گرامی مرتبت کی صحبت عالیہ میں بیٹھے ہوئے اصحاب شرفاء نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبادات میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ غیرت نبوت سے چہرہ حضور سرخ ہوا اور پیشانی غصے سے حق آلود ہوئی۔ فرمایا تم ایسی بات کرتے ہو تو خدا تمہیں صفحہ زمین سے نیست و نابود کرے گا اور تمہاری جگہ وہ لوگ لائے گا جو خطا کریں گے، گناہ کریں گے اور ندامت محسوس کریں گے اور توبہ کریں گے اور خدا ان کو بخشنے میں مسرت محسوس کرے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ کو انسان کی خطا سے اس لیے بھی واسطہ ہے کہ جس علمی مقام پر وہ متمکن ہے اور جو اس نے عذاب و ثواب کے سلسلے بنائے ہیں، یہ ایک ایسی سوشل پروگرامنگ ہے، ایک ایسے معاشرے کی تخلیق ہے جن میں سے بہتر عادات والا معاشرہ بالآخر خدا کو طلب کرتا ہے اور آگاہی ذات خداوند تک پہنچتا ہے۔ مگر خدا کو بدترین لوگ کون سے لگتے ہیں؟ فرمائیے کہ اللہ کیا فرمائے، ان شر الدواب عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے کبھی کبھی بڑا سخت محاورہ استعمال کرتا، وہ یہاں انسان بھی نہیں کہہ رہا، وہ یہاں لفظ انسان بھی نہیں استعمال کر رہا، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، جو اندھوں اور بہروں کی طرح میری آیات پہ گرتے ہیں اور عقل جو میں نے ان کو خاص تحفہ دیا ہے وہ استعمال نہیں کرتے، وہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ عقل علم کا آلہ ہے، علم کے حصول کے لیے عقل وہ بیسک آلہ اور انسٹرومنٹ ہے جس کے نتائج میں نتیجہ علم۔ تو خاتون حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقلی وجاہتیں انسان کو کیوں بخشی؟ سوال یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ایکسرسائز، انسان آدم اور مسلمان، یہ تین درجات میں ہم جنرلی انسانی کیٹیگری کو تقسیم کر۔ جب انسان تھا تو شاید مسلمان نہیں تھا، وہ آدم بھی نہیں تھا۔ جب انسان تھا تو وہ آدم بھی نہیں تھا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو شاید چند جانوروں کی طرح ایک محدود تعقل کا، جبری تعقل کا مالک تھا۔ تو خداوند کریم خود اس پر رائے دے رہے ہیں ہسٹوریکل ریفرنسز میں، یہ 4 ارب پرانا انسان جو ہے، جو ایک بیسک فائلم ورٹیبریٹ میں تھا یا سب فائلم کارڈیٹ میں تھا یا وہ کلاس میمبرز میں تھا یا فیملی ایپس میں تھا، مگر وہ انسان سنگولر سیل کی شکل میں تھا یا ڈبل سیلولر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ حل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بلا شبہ زمانوں میں انسان نے بڑا لمبا وقت ایسے گزارا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ خواتین و حضرات، آدم بڑی قابل ذکر شے ہے۔ آدم کا ذکر زمین پہ ہوا، آسمانوں پہ ہوا۔ آدم کو بنانے سے پہلے یہ فیصلہ اناؤنس کیا کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس لیے یہ انسان آدم نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ بلا شبہ انسان زمانوں میں طویل عرصہ ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو یہ کیا شے تھا؟ کس صورتحال میں تھا؟ یہ ایک سنگل سیل کی شکل میں تھا، اور ایک سنگل سیل کی شکل کو اللہ اس طرح واضح کرتا ہے کہ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اب ہم نے انسان کو دوہرے نطفے سے بنانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ پہلے جس انسان کا ذکر ہے اس کا نطفہ مخلوق نہ تھا،
وہ کسی ایسی بیسک کریٹو فارم میں تھا جہاں زندگی تھی مگر زندگی کی تقسیم نہ تھی. شاید انیلا پروٹیوس کی طرح وہ نیوکلیس سے ڈیوائیڈ ہوتا تھا اور ملٹیپلائی ہوتا تھا سنگل سیل کی شکل میں. جب اس کا ڈبل سیل بن گیا اب بھی اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ آزمایا جائے. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ لنبتلی، میں نے ایک خصوصی شعور اور امانت کے تحفظ کے لیے اس انسان کو چنا. اور خواتین و حضرات، یہ تحفظ اور یہ امانت جس کے لیے یہ کریچر چنا جا رہا تھا، اس کا فیصلہ بہت پہلے آسمانوں پہ ہوا تھا. یہ امانت عقل شعور دینے کا فیصلہ بہت پہلے کہیں بالائے کائنات آسمانوں پہ ہوا تھا. اللہ نے ایک امانت شناخت کو کسی ہستی کے سپرد کرنا چاہا تھا. سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاگر تھا، صفا تھی جس کی خاک پاکی بڑھ کر ساغر جم سے. تو وہاں اس عظیم تخلیق کار نے ایک عجیب سا نسخہ بنایا، ایک عجیب سا شعور تخلیق کیا، ایک پوری کائنات کی خلافت کی کنجی تیار کی، ایک لوہے طلسم کشا اس نے بنایا. اس کا نام اس نے علم رکھا، امانت رکھا. فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ میں نے پھر یہ امانت اٹھائی. میں نے کہا اے آسمان اور آسمان کی مخلوقات، تم میں سے کوئی ہے جس امانت کا بوجھ اٹھائے گا؟ تھوڑا سا رسک ہے. اس نے کہا اے زمین و پہاڑوں کی مخلوقات، تم میں سے کوئی ہے جو اس امانت کو اٹھائے؟ تھوڑا سا رسک ہے. جب مخلوقات ارضی اور سماوی نے رسک دیکھا تو صاف انکار کر دیا. وہ کسی قیمت پہ جہنم کا دروازہ نہیں چاہتے تھے. ہم نہیں دیتے فاوینا واشفقنا، سبھی ڈرے، سبھی خوف کھاتے، سبھی انکار کر گئے، رسک لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. وہاں انسان اور انسان نے آگے بڑھ کے کہا ایسی کوئی خاص بات نہیں، اللہ کو جاننا ہی تو ہے. ہمارے لیے عقل و شعور کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ خدا کو جاننا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگ بڑی آسانی سے کام کر لیں گے. ہمیں سرداری بھی تو مل رہی ہے نا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہمیں سرداری مل رہی ہے، ہمیں بادشاہت مل رہی ہے، ہمیں بہت بڑا رتبہ فضیلت مل رہا ہے اس کائنات میں. نو پرابلم، ہم یقیناً اس مقام کی جدوجہد کریں. تو خاتون حضرات، انسان اجلت سے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے حامی بن رہی. خدا نے اس میں ایک ججمنٹ کی، انہو کان ظلیما جہولا. بلا شبہ یہ ظالم ہے اور جاہل ہے. خاتون حضرات، یہاں ظلم اور جہالت کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہے. یہاں ظلم اور جہالت انسان کی اپنی طرف منسوب ہے کہ کس کے ساتھ ظلم کیا اس نے. اگر مجھ میں ایک بوجھ اٹھانے کی اہلیت نہیں اور وہ بوجھ میں اٹھا لوں تو میں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا. اگر ایک بات کا حق ادا کرنے میں کی مجھ میں اہلیت نہیں اور میں نے اس کی حامی بن لی تو میں نے جہالت کا ارتکاب کیا. خدا نے کریم ایک بڑی سادہ اور آسان بات میں کہہ رہے ہیں کہ او thou man, you have overestimated yourself and underestimated the job. You have underestimated the job and overestimated yourself. اور یہ خطا آج تک ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے. حضرت آزاد، اب میں دوبارہ آپ کو اس آیت قرآن کو لے کے جاتا ہوں جو میں پہلے آپ سے ایکسپلین کر رہا تھا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لِنَبْتَلِيهِ. میں نے چاہا کہ اسے آزماؤں، فیصلہ ہو چکا تھا. ہمارے اسپرچول پروٹوٹائپ نے ڈیسیشن لے لیا تھا کہ پروردگار عالم کوئی بڑی بات نہیں، میں تجھے اس امانت عقل و شعور کا اہل بن کے دکھاؤں گا. سو آپ مجھے سونپیے جو ذمہ دار. لنبتلیہ،
چاہا کہ اسے آزماؤں فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سماعت اور بصارت عطا کی۔ اگر صرف سماعت اور بصارت سے انسان ڈیسیشن لینے کے قابل ہوتا تو بات وہاں ختم ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ امانت عقل و شعور اب انسان کو کنورٹ کی۔ یہ وہ سٹیج ہے اس بایولوجیکل ہیومن بینگ کہ جس کے بارے میں دو روایتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک الشیخ محی الدین ابن عربی کی روایت ہے کہ اللہ نے انسان کو بنا کر اس پہ 50,000 سال نظر کی، 50,000 سال انسان کو بنا کر اس پہ نظر کی، اور پھر اس پہ ناگہاں ایک تجلی فرمائی اور یہ سوچتا ہوا انسان بن گیا۔ یہ آج سے 800-900 سال پہلے شیخ محی الدین ابن عربی نے اس سوال کا جواب دیا کہ انسان کب آدم بنا، انسان نے کب عقل پائی۔ مگر خاتم حضرات ایک موسٹ ماڈرن ورژن بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو ہسٹری آف فلاسفی آف دی ایجز کو مرتب کرتے ہوئے this is a big question in biology, when did the man start thinking? This is a very big question. بہت سارے ناممکنات حل کوشچنز میں سے جو سائنسز کے بڑے کوشچن مارکس لگے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا کوشچن مارک یہ بھی ہے کہ when did the human being start thinking؟ اس کی پلازیبل ایکسپلینیشن کیا ہے؟ کب انسان نے سوچنا شروع کیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک بربریت اور وحشت کا حامل انسان، ایک قتل و غارت اور صفاق انسان جو زمین پر موجود تھا، جو اپنے سروائیول کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹ رہا، جو قتل و غارت کے ایک طویل چیپٹر کا آغاز کر چکا تھا، وہ ایک دم سے مہذب کیسے ہو؟ اس نے سوچنا کیسے شروع کیا؟ تو خاتم حضرات یہ جو صفاق انسان تھا، یہ جو بربریت کا حامل انسان تھا، یہ جو ظالم تھا، ستمگر تھا، اس کے بارے میں تو ملائکہ نے رائے دی کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ کہ پروردگار یہ انسان خلافت زمین و آسمان کا مستحق، یہ انسان، تو اس انسان کو اپنا نائب زمانہ اور نائب وقت اور نائب زمین و آسمان قرار دیتا ہے کہ تو زمین پہ قتل و غارت کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں۔ انسان اس وقت سروائیول کی ابتدائی چیپٹرز طے کر رہا تھا، اپنی بقا کے لیے مسلسل کشت و خون میں مصروف تھا۔ تو ایسے انسان میں واقعی عدل و انصاف کی آگاہی نہیں آ سکتی تھی۔ تو ملائکہ نے اعتراض کیا، پروردگار نے کہا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اب وہ ٹرانسفرنس ہوئی، کیپیسٹی آف تھاٹ کی ٹرانسفرنس ہوئی۔ وینڈورا نے کہا کہ the most probably the only solution of this question is کہ from somewhere up، کہیں بالائے کائنات سے a highly electric charge fell on some sleeping human being، کسی سوئے ہوئے انسان پہ ایک بہت بڑا الیکٹرک چارج آ کے گرا، and the capacity of mind increased، اور انسانی ذہن کی مقدار بڑھ گئی، and he started thinking۔ پھر آپ جو پہلے آپ کو شیخ محی الدین ابن عربی کی سٹیٹمنٹ بتائی، اور اس سٹیٹمنٹ پہ غور کریں تو بالکل ایک لگتا جو صوفی نے اندازہ لگایا اور جو یہ سائنسی واحد پلازیبل سائنسی توجیہ پیش کی جا رہی ہے، بالکل ایک ہے کہ شاید کہیں بالائے کائنات سے کوئی بہت بڑا ایک بجلی کا یا کسی بھی شعاعی قسم کا آ کے ایک جھماکا ہوا کسی سوئے ہوئے انسان پر، اور وہ انسان نے سوچنا شروع کر دیا، اینڈ دی ریسٹ آف دی ہیومن بینگز ور ایلیمنیٹڈ۔ کیسے ایک سائنسدان کی عادت کہ جب ایک چیز سے مقصد حاصل کر لے، ایگزامپل اگر ایک 100 چوہا انڈر ٹرائل ہے تو جو چوہا سائنسدان کے مقصد کے مطابق میوٹیشن ظاہر کرے گا اس کو آگے پروموٹ کیا جائے،
اور باقی ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے. یہی ایک بہت بڑے علیم و حکیم رب نے جس انسان نے اس گفٹ کو قبول کیا اس کا نام تو آدم رکھا اور باقی ایلیمنیٹ کر دیے. ناؤ فرام ایک ہومو اریکٹس جو انسان تھا اب اس سے وہ یقیناً آدم علیہ السلام کے وجود میں ایک شعور پایا ہوا انسان، ایک جنت کی مخلوق، ایک پروٹوٹائپ جو جنت میں تھی اور ایک فزیکل ٹائپ جو زمین پہ تھی، یہ یونائٹ کر دیے گئے. خواتین و حضرات آج بھی ہم میں دونوں موجود ہیں، ایک پروٹوٹائپ جس نے واپس جانا ہے اور ایک فزیکل جو یہاں موجود ہے. فزیکل کی ہر صورت ایلیمینیشن ہو جانی ہے اور پروٹوٹائپ نے جنت و جہنم کے ذائقے چکھے. خواتین و حضرات پھر اللہ نے اس کا مقصد تخلیق اسے بتایا. وہ روزی کمانا نہیں تھا، وہ پروڈکشن نہیں تھی، وہ شاعری کرنا نہ تھا، وہ تجارت نہ تھا، مچھلی پکڑنا نہیں تھا، کھیتی باڑی کرنا نہیں تھا. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، میں نے تمہیں عقل و شعور صرف ایک چیز کے لیے بخشا. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کرو. خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے اس امانت عقل و شعور کا ایک واحد مقصد یہ بتایا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو انکار کر دو. مگر ہم اس ٹاپ پرائیورٹی کو، ہماری علمی وضاحت میں کمزوری کا یہ عالم کہ ہم اس ٹاپ پرائیورٹی کو زندگی کی اس وقت میں وصول کرتے ہیں. ہمیں اس وقت اس پرائیورٹی کا خیال آتا ہے جب ہم بقیہ مادہ ترجیحات سے گزر جاتے ہیں، اور بلکہ تمام عمر ہم ناقص اور کم تر ترجیحات کے بس میں رہتے ہیں. پوری زندگی کا ایک علمی نقص یہ ہے کہ اعلیٰ ترین ترجیح کو کم تر اہمیت دینا اور کم تر ترجیحات کو بیشتر وقت زندگی کا دے دینا، اس سے بڑا انسانی ذہن کا کوئی نقص نہیں، اس سے بڑی کوئی علمی غلطی نہیں ہے. مذہب میں اور علم میں یہ جو آپ ڈفرنس پاتے ہیں، یہ جو آپ مخالفت پاتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے پاتے ہیں کہ علمی ترجیحات بھی ناقص اور مذہبی ترجیحات بھی ناقص. جب دونوں طرف سے ترجیحات اپنے اپنے اعلیٰ ترین مقصد کی تلاش میں جائیں گی تو مذہب علم کا نام ہوگا اور علم مذہب کہلائے. خواتین و حضرات مذہب چلنے کے راستے کو کہتے ہیں. کہاں کا چلنا، کدھر جانا؟ مذہب ایک ایسی رسم ہے. آپ غور کیجئے مذہب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور مذہب کا مقصد کیا تھا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رہا. کسی کو شریعت کا ایک قانون دیا گیا، کسی کو 2 دیے گئے، کسی کو 5 دیے گئے، کسی سے لے کے دے دیا گیا، کسی کو دے کے چھین لیا گیا. وہ باتیں جو شریعت موسوی میں حلال تھی شریعت محمدیہ میں حلال نہ ہوئی، اور وہ جو باتیں شریعت محمدیہ میں حلال ہیں شریعت موسوی میں حلال نہ تھی. انسان پروگریس کرتا رہا، انسان ترقی پذیر رہا، اس کا ذہن میں ایکسپٹنس کے دائرے بڑھتے رہے، شریعت مکمل سے مکمل تر ہوتی گئی. کبھی شریعت عذاب کی صورت میں نسل انسانی پہ گری، کبھی شریعت تہذیب کی صورت میں انسان کو دی گئی. جب حجتیں بنو اسرائیل کی بڑی تو ان پہ حرام و حلال کے قوانین بدل دیے اللہ نے سزا کے طور پر. جب ان کی حجتیں بڑھی اور پیغمبر نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
کیا پروردگار میں ان جاہلوں کی قوم سے پناہ مانگتا ہوں، تو پھر اللہ نے شریعت کے کچھ اچھے قوانین لے کے سخت کر دے دی. کسی پر سبت کے دن مچھلی پکڑنا حرام کر دیا، اور کسی شریعت میں تمام پانی کا شکار حلال کر دیا. خواتین و حضرات، شریعت ہے اللہ نے سکون و آرام کے لیے بھی استعمال کی اور فہمائش اور سرزنش کے لیے بھی استعمال. مگر جب سے قانون شروع ہوا تو صحائف نے جب پہلی شریعت میں اپنے آپ کو بدلا تو سب سے پہلا قانون جو پروردگار نے انسانی معاشرے کو بخشا وہ قانون قصاص تھا. زندگی تاکہ چلتی رہے، قتل و غارت سے ہٹ کر انسان مہذب معاشرے کی صورت میں آئے. جو پہلا قانون حضرت انسان کو اللہ نے صرف ایک قانون، اور وہ ایک قانون قرآن میں درج ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو، تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی. اگر آپ نے غور کیا کہ پہلے قانون سے ہی وہ ان پڑھ اور جج کو نہیں پکارا. اے اہل عقل، اے اہل فکر، اے اہل شعور، اگر غور کرو گے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اہل عقل اگر تم غور و فکر کرو گے تو ہم نے قانون قصاص میں زندگی رکھی. خاتم حضرات، خدا اس سے بڑھتا ہوا پھر بنو اسرائیل تک کتابیں آئیں، مکمل ہوئے تو خدا نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. ہم نے بنو اسرائیل سے میثاق لیا، لا تعبدون الا اللہ، میں ایک خدا کی پرستش کرنی ہے، خدا کے سوا کسی کو نہیں ماننا. اور اس کے بعد جس کو آپ 10 کمانڈمنٹس کے 10 قوانین شرع موسوی میں، وہ قوانین ایک فائنالٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ 10 قوانین ان کو عطا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. مین لاز عبادات. تو خاتم حضرات، یہ شریعت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی تو معاشرہ اتنی بلوغت فکری پا چکا تھا. زمانہ حجر سے لے کے سٹون ایج سے لے کے آگے بڑھتا ہوا انسان سماجی طور پہ اتنا بالغ ہو چکا تھا کہ ایک مکمل فکری نظام کو سمیٹ سکتا تھا. اسی لیے پروردگار نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تم پر وہ نظام مکمل کر دیا، وہ نعمت تمام کر دی. خاتم حضرات، آئیے ذرا شریعت کا جائزہ لیں کیا چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے ذرا ایک یونیورسٹی کی اکیڈمی کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں کہ ایک لڑکا جو ہے ایک ابتدائی مدرسے سے شروع کرتا ہے، وہ کچی پکی 5ویں کلاس میں جاتا ہے، وہ ایم اے کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے. اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی سالہ سال کی پروگریس رپورٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ جملہ ضرور کہیں گے کہ this boy has worked very well, he has progressed in education. اس نے علم و حکمت و منطق میں ترقی کی ہے اور علم کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو چھو لیا. اسی طرح خاتم حضرات، ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر مکتب فکر میں ترقی ہے، اچھا یا برا، ہر صلاحیت میں ترقی. ایک ان پڑھ مکینک بھی 20 سال گزارنے کے بعد اتنا ایکسپرٹ ضرور ہو جاتا ہے کہ انجن کی آواز سنتے ہی کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ نقص ہے. وائے ذلت اہل اسلام. اب ذرا غور کیجیے کہ وہ مسلمان جو ابتدا کلمے سے کرتا ہے اور ایک سسٹم میں انٹری کرتا ہے اسلام، وہ موت کی دہلیز تک بھی اسی سسٹم کی انہی 4 چیزوں کا قیدی ہوتا ہے. اس نے نماز اور روزہ سے شروع.
خاتون حضرات کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ علماء اسلام جو نماز اور روزہ پہ بہت زور دیتے ہیں، اٹ از بینگ اوور اسٹریسڈ. نماز اور روزہ جو ہے اوور اسٹریس ہو رہا. ایک شخص جو اسلام کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ نماز اور روزہ سے کیسے نجات پا سکتا؟ یہ تو اس کی ابتدا ہے. 7 سال سے شروع کرو پڑھانا، 14 سال سے زبردستی بھی پڑھاؤ. اگر نظام اسلامی ہے، اس نظام میں نہیں 14 سال کا زبردستی پڑے گا، گھر سے بھاگ جائے. مگر اگر باقی نظام اسلامی ہے تو آپ 14 برس کی عمر میں سختی بھی کر سکتے. آپ کو پتا فرق کتنا ہے؟ اگر سسٹم کنڈیوسیو ہو، سسٹم نان کنڈیوسیو ہو تو فرق کتنا پڑتا ہے. اگر سسٹم سپورٹ کر رہا اور سسٹم نہ سپورٹ کر رہا ہو تو کتنا فرق پڑتا ہے کہ سعودی عرب میں نماز کے وقت میں ایک آدمی باہر سڑک پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. سعودی عرب میں کوئی اور کوالٹی ہے نہیں، ویسے علمی کوئی کوالٹی نہیں. مگر ایک بات آپ ضرور مانیں کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پورے کا پورا سسٹم نماز کو جا رہا ہوتا. اب آپ کو پتا ہے آپ دکانداری نہیں کر سکتے، مشروبات کی دکان پہ آپ نہیں جا سکتے، ایک طرف ہو کے چائے کا کپ آپ نہیں پی سکتے، ٹیکسی ڈرائیور آپ کو نہیں اٹھا رہا، چیک آپ نہیں کیش کرا سکتے. You can't smoke. There is no such place. So you have no choice. اب جا کے سیدھے نماز پڑھیں. اب چلو یار اس میں کچھ تو فائدہ ہے. جب ایک سسٹم مرتب ہوتا ہے تو اس سسٹم میں کنڈیوسیو ایلیمنٹس پیدا. میں بڑا لاؤزی بے فکر آدمی، مجھے وہاں ویسٹرن سسٹم میں جانا پڑا. جو شخص 1 منٹ کے لیے اپنے ملک میں کسی مقام پر نہیں کھڑا ہو سکتا ویٹنگ کے لیے، اس کو وہاں آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. تو دل میں نے کہا امریکہ آنے کی اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی. مگر خاتون و حضرات یہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ کا ایک سسٹم کنڈیوسیو ہو جاتا ہے تو پھر نماز اور روزہ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. تو پھر اہل اسلام کے علماء کیا کریں گے؟ نماز اور روزہ جب پڑھا جائے گا تو پھر آگے کیا کریں؟ نماز ختم ہوگی، روزے بندے نے رکھ لیے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا 70 اور 80 سال تک نماز اور روزہ کی کنٹینیو رہے گی اور کوئی آگاہی نصیب نہیں ہوگی؟ کیا پھر ان میں سے یہ عملیت عمل نہیں ختم ہو جائے گی؟ پھر وہ صورت حدیث پیدا نہیں ہوتی کہ فراست مومن سے ڈرو وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. وہ چیز نہیں ہوگی جس کے بارے میں معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ملائکہ کو صفارہ دیکھتا ہوں. وہ صورت پیدا نہیں ہوگی کہ جب تو مدینہ میں سخت بارش اور آندھی میں 2 صحابی نکلے تو ان کے آگے آگے روشنی کی 2 مشعلیں چلیں. وہ صورت پیدا نہیں ہوگی کہ جب اسید بن حضیر تلاوت قرآن حکیم فرما رہے تھے تو ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں والے بادل زمین پہ جھکائے. گھوڑا انہیں آیا تو اسید بن حضیر نے تلاوت بند کر دی. پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. کہا اگر تو تلاوت بند نہ کرتا تو بادلوں کی اور سے ملائکہ نکل کے تیرے ساتھ مسافہ کرتے. خواتین و حضرات ایسے مسلمان آپ کو، یہ تو جنرل مسلمان، کوئی اسپیشل مسلمان نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ اسید بن حضیر کامن مسلمان ہے اور اپنے زمانے اور دور میں اسپیشل مسلمان نہیں ہے. معاذ بن جبل is a normal مسلمان in the days of the Prophet. میں بڑے مسلمان تو سیدنا ابی بکر صدیق رتبہ عالیہ پہ، سعد بن ابی وقاص ہوں گے جن کو حضور نے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ میرے ماں باپ احسان برسائے جاتی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان.
ابو بکر و عمر ہوں گے، علی و عثمان ہوں گے، عبداللہ بن مسعود ہوں گے، بڑے مسلمانوں کے رہے ہیں، مگر یہ عام سے مسلمانوں کے یہ مراتب ہیں جن کو آپ اصحاب رسول کہتے ہیں، ان عام سے مسلمانوں کی یہ مراتب ہیں کہ ان کو بھی اٹھتے بیٹھتے اپنی یونیورسٹی کی اعلیٰ ترین صنعت نصیب ہو گئی۔ آج کیوں نہیں آتی؟ جس اکیڈیمشین کو دیکھیے، میتھڈسٹ مسلمان کو دیکھیے، تمام کے تمام آرگنائزیشنز بلڈ ہو رہے، چندے آرگنائزیشنز بن رہے، ایک مسجد تعمیر کیا جائے، بڑی سختی سے اس کی تعمیر، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ کسی دیوبندی سے غرض ہے، نہ بریلوی سے، نہ اہل حدیث سے۔ خاتین حضرات، آخر مذہب کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ اگر تمام مذہب کا مقصد عملیت ہے اور نماز روزہ پڑھ کے فارغ ہو جانا، تو دیٹ مینس نتھنگ۔ پھر تو آپ کرسچن سے بہتر نہیں ہیں، آپ کرسچن سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ مجھے کرسچن نے سوال کیا، عبادات کا تو قسم علیحدہ ہو سکتی ہے، ہم میچ اور ویسٹبل میں جاتے ہیں، تم 5 کا ادھر ادھر جھک جاتے ہو، دیٹس آل۔ عبادات میں کیا فرق ہے؟ میں کہا ہاں ایک فرق ضرور ہے، ایک فرق ایسا ہے جسے میں بحیثیت کرسچن کے پا نہیں سکتا، بحیثیت بدھسٹ کے پا نہیں سکتا، میں تبت کا لاما ہو کے بھی وہ مقصد نہیں پا سکتا، ہندو کا یوگی ہو کے بھی نہیں پا سکتا، افریقہ کا شامان ہو کے بھی نہیں پا سکتا۔ مجھے مذہب سے غرض ہی کوئی نہیں، میری تلاش میرا پروردگار ہے، میری محبت میرا خدا ہے، میری آرزو قربت الہیہ کی ہے، شناخت ذات پروردگار ہے۔ مجھے وہ مذہب چاہیے جو مجھے خدا کا رستہ دکھائے، مجھے وہ گروہ چاہیے جس کی کم از کم آگہی کا یہ عالم ہو کہ اگر 10 لاکھ اس گروہ کے مذہب اللہ کو نہیں جانتے، اس کی ٹاپ پر ایک تو خدا شناس بیٹھا ہوا، ایک تو خدا شناس بیٹھا۔ حضرات گرامی، کیا ہم اپنے ساتھ جھوٹ بولیں گے؟ کیا ہم اپنے ساتھ جھوٹ بولیں گے؟ کیا ان اسکول آف تھاٹس میں خدا شناس پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ان اسکول آف تھاٹس میں، ان پیچیدگیوں میں جو مذہب کے قبرستان بلڈ ہو رہے ہیں، ان میں خدا کہیں نہیں، اس لیے کہ بغیر علم کے جو مذہب فروغ پا رہا۔ خاتم حضرات، طریقت شریعت کی نیت، طریقت وہ نیت ہے جس پہ چل کر آپ خدا کو شناخت۔ طریقت کا ایک واحد مقصد ہے کہ ایک مناسب وقت میں، مناسب صلاحیتوں کے ساتھ، جس مرد اور جس عورت نے خدا کو ترجیح اول کے طور پر چنا، وہ صوفی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مومن۔ اس کے علاوہ تصوف کا اور کوئی مقصد نہ یہ فلسفہ یونان سے آئی ہے اور نہ یہ فلسفہ روم سے آئی۔ تصوف کی ایک واحد ڈیفینیشن یہ ہے، طریقت کی واحد ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے مناسب صلاحیتوں کی عمر میں اپنے ذہن و دل سے اللہ کو بحیثیت ترجیح اول کو چنا، وہ صوفی ہے۔ اس نے آغاز تصوف کر لیا، اور جتنی کوشش اور محنت ان سلسلے میں اور کرتا جائے گا، وہ اسلام سے ایمان کو حرکت کرتا جائے گا۔ اور جب تک طریقت شریعت کی نیت نہیں بنتی، انما الاعمال بالنیات، جب تک طریقت شریعت کی نیت نہیں بنتی، شریعت محض ایک پریکٹیکل ورکنگ کیپیسٹی رہ جاتی ہے، nothing like this. That's why no Muslim is specializing into the mystic order. اسی لیے آپ تلاش بسیار کے باوجود ایک خدا کے بندے کے عرفان سے معذور ہوتے اور ملازہ فرمائے۔ خدا کے بندے کا عرفان طلب کرنے آپ کہاں جاتے؟ انکیپیسٹڈ، مجبور ہو، مجذوب لوگ، آپ کہاں جاتے؟ بغیر علم اگر آپ خدا کی تلاش کریں گے، آپ کہاں گئے؟ Since you do not find one single human individual who knows God
who is in the neighborhood of God, who is in the vicinity of Almighty Allah. آپ مجبوراً پلٹ کے ان بے شعور اور مجرور عقل لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں رب جو آپ کو علم کا ایک ذرہ بھی منتقل نہیں کر سکتے، جو آپ کو شناخت ربانی کا ایک ذرہ بھی منتقل نہیں کر سکتے، آپ ان سے دستگاہ علم کے لیے جاتے ہیں۔ خاتون حضرات، علم آسان نہیں، دنیا کی سب سے بڑی زحمت، مشکل، محنت علم میں حاصل ہے، اور علم جو ہے نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ علم اور شناخت ربانی آپ کے سیلف کے اگینسٹ ہے۔ اسی لیے خدا کی شناخت کے جو بنیادی اصول بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہاؤ ٹو نو گاڈ، اللہ کو کیسے جانا؟ فرمایا know thyself and you shall know thy God، اپنے آپ کو جانو اور اپنے اللہ کو پہچان لو۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ بنیادی طور پر اللہ کیسے ملتا؟ فرمایا ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضور گرامی مرتبت نے اس چیپٹر کو بڑی خوبصورتی سے کلوز کر دیا، فرمایا اللہ جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا۔ خاتون حضرات، ایک بات تو بتائیے، ان میں سے کوئی پریکٹیکل قدم بھی آیا ہے ان تینوں باتوں؟ کہیں اللہ کے رسول نے یا حضرت عیسیٰ نے جناب علی کرم اللہ وجہ نے یہ کہا ہو کہ بھائی 1500 نمازوں کے بعد آگہی نصیب ہوگی، 120 روزوں کے بعد تجھے اللہ ملے گا۔ I am not discarding these practices. الحمدللہ رب العالمین مجھے پروردگار نے استطاعت بخشے کہ مدتوں سے نماز اور روزہ کی پابندی جب سے شعور سنبھالا۔ I am not discarding، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو بات علم سے منسلک ہے وہ اقدام ظاہرہ میں نہیں آتی، یہ بھی تمام تر آپ کے اقدام ظاہرہ اور شریعتی عمل جو ہیں، اس میں میں نہیں کہتا نجات نہیں، اس میں میں نہیں کہتا نجات نہیں۔ پروردگار عالم نے نماز کو بھی آپ کے لیے باعث رحمت اس لیے بنا لیا کہ آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، چاہے تھوڑا بہت مجھے گمان ہو کہ تم زندگی میں کسی بہانے تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں، کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک بہانہ دے دیا اللہ نے اپنی یاد کو، نماز، کہ چلو تم زبردستی سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پڑھ لو گے، توحد و کرہن پڑھ لو گے، اور میں اس کا صلہ تمہیں